بہت خوبصورت بات. اب میں چلتا ہوں عمران خان جلوانی صاحب کی طرف کہ اب کیونکہ اب یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے علماء کرام کا. میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ اب کیونکہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے نوجوانوں کا ساتھ بڑا ضروری ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر تعداد ہی نوجوانوں کی ہے. تو نوجوان نسل کے ذریعے یہ نوجوان نسل کس طرح سے پاکستان کی ترقی میں ساتھ دے سکتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بات پہلے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ سے جب ابراہیم علیہ السلام کلام کرتے ہیں تو یہ درخواست کرتے ہیں وجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس ملک کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا. جی. اصل ملک پاکستان جو ہے اس میں اگر امن ہے، سلامتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بالادستی ہوگی تو یہاں پہ ہمارے نوجوان بنیں گے، پڑھیں گے. اور آج کل جو والدین میرا خیال ہے جتنا وہ اسٹرگل کرتے ہیں بچوں پر، ان کی تعلیم پر، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو آج کل جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ایسٹس ہیں، وہ بچے ہیں، آج کل کی نوجوان نسل ہے. اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کہی تھی اگر وقت ہو، جی جی کہ کیسے آپ نے کہا کہ جس چیز پہ میں عمل نہیں کرتا دوسروں کو، حالانکہ ہمارے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ انظروا ما قال لا تنظروا من قال، جو کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ سنو. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے تو آپ عالم سے بھی محروم ہو جائیں گے. اگر یہ سنیں گے کیا کہہ رہا ہے تو آپ جاہل سے بھی علم لے لیں گے. تو یہ نہیں دیکھا جائے میرے پاس عمل نہیں تو میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتا. نہیں، عمل جب ہی آئے گا جب میں دوسروں کو دعوت دوں گا. دعوت دوں گا تبھی تو وہ چیز دنیا میں وجود میں آئے گی. صحیح بات. تو عمل کی دعوت دی جائے، اگرچہ ہمارے اندر وہ عمل نہ ہو. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک نہیں، دعوت تو دینا ضروری ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، زبان میں اثر زیادہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم عمل بھی کر رہے ہوں. ورنہ تو تبلیغ، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نماز شب نہیں پڑھتا مثال، لیکن وہ دعوت ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پڑھتا ہوگا تو اس کی زبان میں زیادہ اثر ہوگا. بالکل، یہ تو تاثیر ہوگی. جس کا عمل ہوتا ہے وہ عمل خود بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، زبان اقرار کرتی ہے اور عمل تصدیق کرتا ہے. کوئی بھی بات کرتے ہیں اگر عمل ہوتا ہے تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ آج کا دن ہے، یوم پاکستان ہے، قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک کہاوت ہے کہ دو کتے تھے، ایک جنگلی تھا ایک شہری تھا. جنگلی نے شہری کو کہا کبھی میرے پاس کھانے پہ آؤ، تو وہ چلا گیا. تو کہیں پہ روٹی پڑی تھی، کہیں پہ ہڈی پڑی تھی، تو اس نے کہا نوش کرو. کہا یہ کیسی دعوت ہے، تم کبھی میرے پاس شہر میں آؤ. تو وہ شہر چلا گیا تو اس نے پیزا برگر سب کچھ کھلایا. شہری کتا تھا مگر اس کے گلے میں پٹا تھا، بیلٹ تھا. تو اس دیہاتی نے اس نے بیلٹ دیکھا نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ کیا ہے، پٹا کیا ہے؟ کہا یہ میرے آقا نے ڈالا ہوا ہے، میں اس کو راضی رکھتا ہوں تو وہ مجھے یہ کھانے کھلاتا ہے. تو اس نے کہا میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، مگر میں آزادی کے ساتھ جو گھوم رہا ہوں وہ میرے لیے بہت اچھا ہے، چاہے وہ ہڈیاں ہی ہوں. جو ہم آزادی کے ساتھ یہ جو ہم گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ نہیں، بیرون ملک میں جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، ویزا لگاؤ. یہاں پہ جو ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، مگر آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں. وہاں پہ بڑی دشواریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے، سلامت رکھے.